العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 33 34 35 اور 36 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ زلیخا نے کہا یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں مجھے تم طعنہ دیتی تھی، بے شک میں نے ان کا دل بہانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں ضرور ان کو قید میں ڈالا جائے گا اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن و جمال کے اندر گم ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر زلیخا نے ان عورتوں سے کہا یہ وہ ہیں جن کے بارے میں مجھے تم طعنہ دیتی تھی، اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میرا دیوانہ پن کچھ قابل تعجب اور ملامت نہیں۔ بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے میری طرف مائل نہ ہونے دیا، یعنی اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا آپ زلیخا کا کہنا مان لیجئے۔ ان کی بات سن کر زلیخا بولی بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور آپ علیہ السلام کو قید میں ڈالا جائے گا اور ضرور آپ ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اور چوروں، قاتلوں اور نافرمانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے۔ لیکن آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کا نبی تو ورا الورا ہے، اللہ کے اولیاء سے بھی ہم ایسا کام ماننا ممکن نہیں جانتے، تو پھر آپ علیہ السلام تو اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ کیونکہ انہوں نے میرا دل مجھ سے چھین لیا، میری نافرمانی کی اور فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا، اب میں انہیں بھی خوشگوار کھانا پینا، آرام کی نیند، سونا میسر نہ کرنے دوں گی۔ جیسا میں جدائی کی تکلیفوں میں مصیبتیں جھیلتی ہوں، صدموں میں پریشانی کے وقت کاٹتی ہوں، یہ بھی کچھ تکلیفیں اٹھائیں گے۔ میرے ساتھ ریشم میں شہانہ چارپائی عیش گوار نہیں ہے تو قید خانے میں جلنے والے پورے پر ننگے جسم کو دکھانا گوار کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اس عورت کی باتیں سن کر آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ۔ یوسف نے عرض کی اے میرے رب، مجھے اس کام کی وجہ قید خانے میں جانا پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکروہ فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس کے رب نے حضرت یوسف کی بات سن لی اور اس سے عورتوں کا مکروہ فریب پھیر دیا۔ بے شک وہی رب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہیں یہی سمجھ آئی کہ وہ ضرور ایک مدت تک کے لیے اس قید خانے میں ڈالے جائیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام سے امید پوری ہونے کی کوئی شک نہ دیکھی تو مصری عورتوں نے زلیخا سے کہا اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ 3 روز حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا جائے تاکہ وہاں کی محنتیں اور مشقتیں دیکھ کر انہیں نعمت اور راحت کی قدر ہو اور وہ تیری درخواست قبول کر لیں۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ زلیخا نے اس رائے کو مانا اور عزیز مصر سے کہا میں اس عبرانی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں، میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے، مناسب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ وہ خطا کار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں۔
یہ بات عزیز کے خیال میں آ گئی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُهُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان بھی داخل کیے گئے. ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب کشید رہا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں. تو یوسف نے کہا فرمایا اے یوسف آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے, بے شک آپ کو ایک نیک آدمی ہم دیکھتے ہیں. ان دو نوجوانوں میں سے ایک نے تو مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزدان عمیقی کے باورچی خانے کا انچارج تھا اور دوسرا نوجوان جو تھا اس کا ساقی تھا. دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا. اس جرم کے اندر یہ دونوں نوجوان جیل کے اندر قید کیے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اظہار شروع کیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر بھی رکھتا ہوں. ان دونوں نوجوانوں میں سے جو بادشاہ کا ساقی تھا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 گوشے لگے ہوئے ہیں. بادشاہ کا کاسا میرے ہاتھ میں ہے. میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑنا شروع کر دیا اور اس کو میں نے پی لیا. دوسرے نے کہا میں بادشاہ کے کچن کا انچارج تھا. میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں. اے یوسف آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں, بے شک ہم آپ کو ایک نیک آدمی دیکھتے ہیں. آپ دن میں روزہ دار رہتے ہیں اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے ہیں, اس کی خبریں گیری رکھتے ہیں. جب کسی پر تنگی ہوتی ہے تو اس کی تنگی کو دور کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار اور توحید کی دعوت شروع کر دی. یہ ظاہراً فرما دیا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے جتنا وہ لوگ آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں. چونکہ آپ اللہ کے نبی تھے تو آپ نے خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو تبلیغ شروع کی. کیونکہ علم تعبیر ظن پر مبنی ہے اس لیے آپ نے چاہا کہ انہیں ظاہر فرما دیں کہ آپ غیب کی یقینی خبریں دینے پر قدرت رکھتے ہیں. جو خوابوں کی تعبیر آپ نے بتائی تھی یہ علم ظنی تھا. اسی طرح جو ہم پیروں فقیروں کے پاس جا کر اپنا حساب و کتاب کرواتے ہیں یہ والا علم بھی علم ظنی ہوتا ہے. قطعی اس علم کو نہیں کہا جائے گا. اگر حساب و کتاب والوں کے علم کو قطعی کہا جائے گا تو بعض صورتوں کے اندر یہ کفر ہو جائے گا. ان کا علم بھی علم ظنی ہوتا ہے, قطعی علم ان سے بھی ثابت نہیں ہوتا. یعنی جو حساب و کتاب والوں نے کہہ دیا اب وہ ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ علم ظنی ہے. قطعی علم اللہ کے نبی کے پاس اللہ کی عطا سے یا رب تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. تو باقی یہ جو پیر فقیر حساب و کتاب کر کے بتاتے ہیں یہ سارے کا سارا علم ظنی ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کو کہا کہ آپ غیبی خبریں دینے پر قدرت رکھتے ہیں, اس سے مخلوق عاجز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی علوم آپ علیہ السلام کو عطا فرمائے. اس کے نزدیک خوابوں کی تعبیر کی بڑی بات ہے. اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں ایک عنقریب سولی دیا جائے گا, اس لیے آپ نے چاہا کہ اس کو کفر سے نکار کر اسلام میں داخل کر دیں اور اس کو میں جہنم سے بچا لوں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لیے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے. سبحان اللہ, حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کی تنگ و تکلیف دہ زندگی میں بھی کس قدر پیار اور دل نواز کردار ہے کہ کاش ہم بھی عافیت کی زندگی میں ایسے ہی کردار کو اپنانے کی کوشش کریں کہ خود بھی جیل میں ہیں اور ایک بندے کو پھانسی دی جا رہی تھی. آپ علیہ السلام نے اس کو اسلام کی تبلیغ پیش کی اور فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھ کر جہنم کی آگ سے بچ جائے. اسی طرح ہمارے بزرگان دین کے حوالے سے یہاں پر بڑی جو ہے ایک دل ہلانے والی تحریریں لکھی ہوئی ہیں کہ ان لوگوں نے ہر حال خلاصہ اس کا پیش کر رہا ہوں, ان لوگوں نے اپنے مکتوبات کے اندر اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کو کیا ہے. چاہے یہ کسی بھی حال کے اندر رہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کو کرتے
اور کسی بھی حال کے اندر یہ لوگ پیچھے نہیں رہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بھی اپنے ان بزرگان دین کا صدقہ دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔